شب بارات کے 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ 12 نفل شعبان کے 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ۔ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر سب پر ایمان لائے۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور علم سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معصوم ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک ہیں۔ نیز اللہ اور انبیاء و مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کیں وہ سب بلا شبہ برحق ہیں، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور کسی بھی طرح کے رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء اور رسول بھی بعض سے افضل ہیں۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سبھی نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور رابط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے،
اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمائے رہے۔ غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حکیمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں۔ گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پیش نظر رہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے مواقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ آج ہم شب برات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ معزز ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادات کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے احسار ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوا اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اسی کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میل اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शब बारात जहाँ हम देगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफिल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बारात ये 12 रकत नफिल नमाज आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नमाज नफिल है। या आप शब बारात वाली रात आप ज़रूर अदा कीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस रात ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तलुए फजर होने से पहले तक, यानी सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक़्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक़्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो इसका वक़्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक़्त रहता है और इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक़्त है वो सुबह सहरी का वक़्त है। इस वक़्त में ये नवाफिल अदा किए जाएं। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, कोई ख़ास सूरतें हैं या बिल्कुल नहीं। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका आपको बताते चलें कि दो रकत करके आप 12 रकत पढ़ेंगे। आप यानी 2 रकत पढ़ी फिर सलाम फेरेंगे, 2 रकतों के बाद इसी तरह हमने 12 रकतें पढ़नी हैं और ये नफिल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है। आप नमाज शुरू करेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बुलंद लें, सबसे पहले सना पढ़ें, इसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करें। फिर जो भी आपको सूरत आती है, जो भी सूरत आपको याद है वो आप सूरत तिलावत करें। मिसाल के तौर पर आपको सूरत कौसर याद है तो आप ये सूरत पढ़ सकते हैं, या इसी तरह जो सूरत इखलास है इसके भी आप तिलावत कर सकते हैं। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है या जो भी सूरत आपको आती है वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद फिर रकू करें, रकू से खड़े हों, 1 रकत मुकम्मल हो गई, सजदा कर लिया आपने, फिर दूसरी रकत में इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रकू और सजूद कायदा, इसके बाद तशहीद, दरूद शरीफ और फिर दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़ते हैं उसी तरह 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे और 2 रकत करके पढ़ेंगे, यानी 12 रकतें फिर 6 सलाम के साथ पढ़ें। और इस नमाज की नियत कैसे करेंगे, नियत देखें, असल दिल का इरादा है। नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकत नफिल नमाज तहज्जुद के वास्ते, अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, यानी ये तहज्जुद के नवाफिल हैं तो तहज्जुद के नवाफिल की नियत करेंगे। अगर दिल में इरादा कर ले तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं, नियत हो जाएगी। लेकिन अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, मुस्तहिब है ज़बान से नियत के अल्फाज अदा करना। तो इस तरीके से ये 12 रकतें आप अदा करें। इस नमाज के पढ़ने के बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाजों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं। तो इसलिए इस रात में इन नवाफिल का एहतमाम भी आप ज़रूर कीजिए। और बेहतर और अफजल वक़्त वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को आप अदा करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको शाबान के इस बाबरकत महीने में ढेरों बरकतें अता फरमाए और इसकी रज़ा के हुसूल में आपकी कोशिशों को कई गुना ज़्यादा अजर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना याद रखें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए इल्म की रोशनी फैलाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।